کل ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے آخر میں کچھ باتیں پڑھی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ہاتھوں پر، آپ کے دست مقدسہ پر، انصار جنہیں اوس و خزرج اس وقت کہا جاتا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض اصحاب سیر نے اسے جنگ والی بیعت بھی لکھا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان مرحلہ اور آسان معاملہ نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہیں خبردار کیا تھا وہ یہ تھا، فرمایا یہ جو تم بیعت کر رہے ہو یہ کوئی آسان نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ تمہیں ہر سرخ و سیاہ سے لڑنا پڑے گا، جنگیں ہوں گی، آفات آئیں گی، تمہاری مال و دولت کا صفایا ہو جائے گا، تمہارے معزز سردار سارے قتل ہو جائیں گے۔ ابھی سے ان نتائج پہ غور کر لو۔ ان سب کے بعد بھی انہوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدسہ پر بیعت کی تھی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے 12 سردار مقرر کر لو، تو یوں اس جماعت کے 12 سردار مقرر ہو گئے۔ یہاں ان لوگوں نے بیعت کی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ وہاں ایک معاملہ اور ہوا کہ جیسے ہی یہ لوگ بیعت کر کے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس گھاٹی پر کھڑے ہو کر جہاں یہ بیعت کر رہے تھے، اس نے ایک بلند آواز سے چیخ ماری اور چیخ مارتے ہوئے کہا، اے خیموں والو، اے منا والو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی اسم گرامی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام ہے تعریف کیا گیا، بے حد تعریف کیا، جس کی لگاتار پیہم حمد کی جائے۔ لیکن کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہوا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، اس سے ہٹ کے ایک اور نام رکھا تھا مزمم۔ تو وہ کہنے لگا، اے خیموں والو، یہ مزمم اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو، یہ تم سے جنگ کرنے کو اکٹھے ہو چکے۔ اس نے یہ جب بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اور اس کا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ عزیب کا بیٹا ہے۔ پھر آپ نے اس شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، ذرا ٹھہر، اللہ کی قسم میں بس تیرے لیے ہی فارغ ہونے والا ہوں اور میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، اور آپ نے اپنے ان سارے ساتھیوں سے جو انصار تھے انہیں فرمایا، ایسا کرو اب یہاں سے آہستہ آہستہ سارے بکھرنا شروع ہو جاؤ، اور جس طرح تم چپکے سے آئے تھے اسی طرح اپنی اپنی جگہوں پر جا کر لیٹ جاؤ۔ تو اب یہ انصار چونکہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے کہا ابھی بیعت کی ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ چاہیں تو ہمیں حکم دیں، ہم سب کل ان کا صفایا کر دیتے ہیں، ہم کل ہی ان کا صفایا کر دیتے ہیں، صبح ہوتے ہی ان کا صفایا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ ابھی تک جہاد کا اذن نہیں ملا تھا۔ آج یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ حضور فرما رہے نہیں، ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، بس تم اپنے ٹھکانوں پر جانے کی تیاری کرو۔ اب یہ سارے رات کے اسی پہر جا کے اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو سارے کفار مکہ جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، اور سارے کفار مکہ اکٹھے ہو کے ان سے آگے کہنے لگے، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ہمیں تمہارے بارے میں خبر ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہمارے درمیان سے نکالو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے نکالو اور نکال کر یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکے گا، تم ہمیں جانتے نہیں ہو، تم ہمارے علاقے میں آ کے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہو۔ تو کفار مکہ کی جب یہ بات انہوں نے سنی تو یہ انصار کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کے اور بھی بہت سے لوگ آئے تھے، ان میں سے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ رات کو کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ وہ سارے قسمیں کھا کے کہتے ہیں، یار ہمیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، ہوا کیا ہے تم؟ اور ہم اندر ہی اندر مسکرا رہے تھے، تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہوا ہے، نہ ان کو خبر ہے نہ ان کو خبر ہے ہوا کیا۔ یہ وہ معاملہ ہے۔
اور اس معاملے کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تمام کے تمام مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی۔ یہاں ایک معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ جب یہ جو لوگ تھے مدینہ طیبہ سے جو ہجرت کرنے آ رہے تھے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے جنہوں نے جمعہ قائم کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مبارکہ تھی۔ اسی حوالے سے آج کا ایک جملہ بہت اہم ہے۔ جب یہ مدینہ طیبہ سے نکلے سفر کی نیت سے، تو ان میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب حضور نے اعلان کیا نا بیعت کرنے کا، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہمیں کیا ملے گا، ہم سب کچھ کریں، تو آپ نے فرمایا تھا میری معیت ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ وہی براء ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے سلسلے میں آئے مکہ مدینہ طیبہ سے۔ اللہ کے گھر کی ہیبت، اللہ کے گھر کا جلال، اس کی محبت اور اس کی تعظیم اتنی تھی، دل نے گوارا نہ کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں کہ خانہ کعبہ کو پشت ہو جائے۔ جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنا فرق ہے۔ تو دل نے یہ گوارا نہ کیا، بات اچھی محسوس نہ ہوئی کہ میں کعبۃ اللہ کو پشت کروں، تو جتنی نمازیں تھیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشکال کو دور کر دیں، میرے دل میں یہ بات ہے لیکن میرے ساتھی تو نہیں مانتے اس بات کو۔ میں نے جس قدر نمازیں پڑھی ہیں میں نے اس میں یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ ہو، پشت نہ ہو، تو میں نے تو نمازیں ساری اس قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی، میرے ساتھی اس بارے میں لڑتے ہیں مجھ سے، آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قبلے پر ہی تھے، آپ قبلے پر ہی تھے، کاش اس پر قائم رہتے۔ تو اس پر حضرت براء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات والا جو آپ نے قبلہ مقرر کیا تھا بیت المقدس، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اصحاب سیر نے یہاں یہ لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سب سے پہلے جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی وہ حضرت براء ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ حضرت براء ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام بھی آپ پر لائے۔ براء بن معرور ایک حضرت براء وہ ہیں جن کا ہم نے واقعہ حج کے ایام میں پڑھا تھا کہ جن سے سوال کیا گیا تھا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے جانوروں کے بارے میں حکم دیا ہے، آپ نے تو اپنی انگلیوں پر گنا تھا لیکن میری انگلیاں ان کے جیسی کہاں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کر کے دکھائی اس کا کوئی بھی ثانی نہیں بن سکتا، اس کا کوئی مظہر نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں جہاں تم نے ہجرت کر کے جانا ہے وہ مقام مجھے دکھا دیا گیا، وہ ایسی زمین ہے جہاں درخت اگے ہوئے ہیں، وہ کھجوروں والی زمین ہے، اور فرمایا 2 ٹیلوں کے درمیان ہیں اور 2 ٹیلے سیاہ پتھروں والے۔ پتہ چل گیا کہ یہ یثرب کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں ہم نے ہجرت کر کے جانا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اجازت دے دی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہاں ہجرت کرنا شروع کر دی۔ بہت سے لوگوں نے پھر اپنے طور پہ رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے بعد ہجرت کا آغاز کر دیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہجرت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ کفار کی طرف سے اذیت، تکالیف، ایذا رسانی، اس کی بنا پر انہوں نے وہ جگہ چھوڑی تھی جسے ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں، عزت و عظمتوں والی جگہ۔ مدینہ طیبہ ہجرت کرنے والوں میں جن اولین لوگوں کا نام آتا ہے ان میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ام سلمہ خود یہ کہتی ہیں کہ جب مجھے اور میرے بیٹے کو میرے شوہر نے اونٹ پہ سوار کرا لیا
ہم نکلنے ہی لگے تھے کہ میرے خاندان والے آ گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے خاندان والے آئے تو انہوں نے آ کے مجھے کہا تو ہمارے ہاتھ سے نکل ہی چکا ہے، تو بے دین ہو ہی چکا ہے، اور تو در بدر گھوم پھرے گا، دھکے کھائے گا، ساتھ میں ہماری بیٹی کو بھی دھکے کھلائے گا، ہم تو نہیں اس کو جانے دیتے، نہ ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے خاندان والوں نے مجھے ابو سلمہ سے لے لیا، اتروا لیا اونٹ سے کہ تو کہاں اس کو در بدر لیے پھرے گا، نہ یہاں کا کوئی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کوئی تھان ٹھکانا نہیں، کہاں لے کے جائے گا۔ کہتی ہیں ابو سلمہ کے خاندان والوں کو جوش آیا، میری گود میں ہمارا بچہ تھا، انہوں نے کہا تم نے اپنی بیٹی کو رکھنا ہے تو رکھو، بیٹا ہم نہیں جانے دیں گے۔ اب بیٹے کی کھینچا تانی شروع ہوئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں اسی کھینچا تانی میں بچے کا بازو نکل گیا اور وہ بچے کو لے گئے، مجھے میرے خاندان والوں نے رکھ لیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، ہجرت کر گئے۔ اب آپ یہاں سوچیں کہ اسلام کوئی ایسے کسی نے پلیٹ میں سجا کر نہیں دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے تو اللہ نے اس کے لیے سارے کام آسان کر دیے، نہیں۔ ہجرت جب کی ہے تو ہجرت کسی نے کس طرح سے کی، کسی نے کس طرح سے کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کافروں نے روک لیا، کہا تو یہاں پر جب آیا تو مفلس تھا، کلاش تھا، یہاں سب کچھ کمایا، اب یہاں سے لے کے سب کچھ جا رہا ہے۔ تو حضرت صہیب نے کہا سارا مال تمہیں دے دوں تو پھر جانے دو گے؟ سارا مال تمہیں دے دوں تو پھر جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں اس شرط پہ تمہیں جانے دیں گے کہ سب کچھ ہمارے پاس، جو تمہارے جسم پر کپڑے نا بس یہی رہیں، باقی سب ہمیں دے دو۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر جاؤ، جو میرا مال ہے وہ سب میں نے تم کو دیا۔ سب کچھ دے کر سودا کر کے جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیا مبارکہ اپنے ان محبوب کریم علیہ السلام کے اس جانثار کے لیے جب بیان کی اور رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرف آتے ہیں کہ ام سلمہ، ابو سلمہ اور ان کا بیٹا۔ اب آپ اندازہ کریں ابو سلمہ اپنی جگہ پر تکلیف برداشت کر رہے ہیں، بیٹے کی جدائی، بیوی کی جدائی، بیوی اپنی جگہ پر تکلیف اور امتحان میں ہے کہ شوہر جدا ہو رہا ہے اور بیٹا انہوں نے لے لیا، بیٹے کا بازو نکل گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی قربانی دی ہے۔ اور یوں پھر جب حضرت ابو سلمہ چلے گئے تو ام سلمہ روزانہ اسی جگہ وادی بطحا میں صبح آ کے بیٹھ جاتی، شام تک روتی رہتی کہ شوہر بھی پاس نہیں رہا، بیٹا بھی پاس نہیں رہا، ہجرت سے بھی محروم ہو گئی، تھوڑی دیر کو کوئی اس کرب کا اندازہ لگائے۔ روزانہ آ کے بیٹھتی ہیں، روزانہ روتی رہتی ہیں، یوں سال پورا گزرتا ہے، 1 سال۔ آج کسی ماں سے اس کا لخت جگر کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی لے لے تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، کوئی بندہ اس سے ناواقف نہیں، ہر بندہ جانتا ہے۔ 1 سال پورا روتی رہی۔ وہ کسی خاندان کے بڑے کو ترس آیا، کسی خاندان کے بڑے کو ترس آیا تو انہوں نے کہا وہ ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم نے اس مسکین لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کوئی غیرت کرو۔ اس نے ان کو آر دلائی، ان کو آر محسوس ہوئی، شرم آئی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے، چلو اپنے خاوند کے پاس چلے۔ بچہ بھی مل گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے خاوند کے پاس بھی پہنچا دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ آسانیاں ایسے نہیں آتی، مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو ہجرت کر کے جانے والے لوگ تھے، ان کے معاملے، ان کے مال کے ساتھ یہ ہوا کہ بعد والے جو کفار مکہ تھے انہوں نے ان کے مال پر قبضہ بھی کیا، ان کے مکانات بھی لے لیے اور ان کی جو جائیداد وغیرہ تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ ہمارا سارا مال و دولت جو ہے وہ لے لیا تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب خالی دامن یہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ انہی ہجرت کرنے والوں میں حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور باقی سب تو چھپ چھپا کر نکلے تھے، یہ دن دہاڑے اور انہیں کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں خبردار کر کے یہاں سے نکلے تھے۔ بہر طور جب یہ سب ہجرت کر کے جانے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا الا رسلک، اے ابو بکر ابھی رک جاؤ، کیا پتہ مجھے بھی ہجرت کا اذن مل جائے تو میں بھی ہجرت کے لیے چل پڑوں۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے بھی اذن ہے آپ کے ساتھ جانے کا؟ فرمایا ہاں۔ اور مستدرک حاکم کی صحیح السند روایت ہے، اس روایت کو یاد رکھیے گا۔ امام حاکم نیشابوری متوفی 405 ہجری، امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے، اور جبریل امی علیہ السلام نے آ کے آپ سے عرض کی کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی، تو آپ نے فرمایا میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمال ہے ہمارے ہاں کے گونگے بہرے اندھے لوگوں پر، افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے جس کا نام جبریل امی آ کر اللہ کی طرف سے آپ کو بیان کریں کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ نے چنا نا، عرش والے نے چنا محبوب کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے۔ کون جائے گا؟ کون جائے گا محبوب کے ساتھ، محبوب کی معیت میں؟ رب نے، عرش والے نے نام بھیجا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ یہ جملہ صرف اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ جن ایسے ایسے سینے بھی ہیں جن سینوں میں حضرت ابو بکر کا وہ بغض اور کینہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بھلا پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اس لیے لے کے گئے تھے کہیں یہ پیچھے سے مخبری نہ کر دیں۔ جسے رب تعالیٰ صدیق کہے، آج اس کی صداقت پر انگلیاں اٹھیں، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں سب کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، ایک ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا۔ آج اس کی صداقت پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے ہجرت کا اذن ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، اور یہ حصہ جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دار الندوہ، آپ جانتے ہیں کفار مکہ کا ایک پنچایت جہاں پر ہوا کرتی تھی، جو ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، اجتماع تھا جہاں ان کا، تو دار الندوہ میں ایسا کوئی مکہ کا دانشور نہیں تھا جو رہ گیا ہو۔ سارے مکہ کے دانشور وہاں جمع تھے، پورے مکہ کے دانشور، ایک بھی رہتا نہیں تھا اس میں، سب کو اکٹھے کر لیا۔ اب جب یہ سارے اکٹھے ہونے لگے نا اور دروازہ بند کرنے لگے تو اصحاب سیر کہتے ہیں کہ شیطان بھی شیخ نجد کی صورت میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا جی میں شیخ نجد ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تمہارے اس مسئلے کا پتہ چلا کہ تم آپس میں مشاورت کر رہے ہو کہ میں بھی تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں گا، لہٰذا مجھے بٹھا لو۔ تو ان لوگوں نے اس شیطان کو بھی اپنی اس مشاورت کی مجلس میں شامل کر لیا۔ وہ مشاورت کس لیے کر رہے تھے؟ کیونکہ اب مکہ معظمہ میں رہ کوئی نہیں گیا تھا، سارے ایک ایک کر کے چلے گئے تھے، سارے ایک ایک کر کے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر ہیں، سارے اپنے کارکنوں کو پہلے مکہ معظمہ سے ہجرت کروائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ مکہ معظمہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت صدیق اکبر یا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہی لوگ موجود تھے، یا کچھ چند بزرگ بوڑھے بیمار معذور لوگ تھے، اور کوئی یہاں باقی نہیں بچا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سب سے پہلے خود ہجرت کرتے، بعد میں کہتے آتے رہنا۔ یہاں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے اور جانا جائے کہ قائد کسے کہتے ہیں، لیڈر کیا ہوتا۔ حضور نے سب کو بھیجا اور خود وہیں پر رہے۔ اب وہ یہ مشورہ کرنے لگے تھے مکہ تو سارا خالی ہو گیا، رسول اللہ علیہ السلام تو ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کو کسی طرح سے روکا جائے۔ اس کام کے لیے ان کی یہ مشاورت تھی۔ اب میٹنگ شروع ہوتی ہے، ان کی کاروائی شروع ہوئی تو ایک کافر کہنے لگا
میرے خیال میں ایسا کیا جائے کہ اب یہ ان کے آپس کی جملے اصحاب سیر نے نقل کی، میرے خیال میں ایسا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال دی جائیں تاکہ یہ کہیں جا آ نہ سکے، قید کر دیا جائے، اور اس طرح سے قید کیا جائے کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈال دیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ شیطان جو وہاں شیخ نجد کی صورت میں تھا، شیطان کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا، تم ان کو ہتھکڑیاں ڈال کے، یہ دشمن کہہ رہے ہیں، یہ دشمن اندازہ لگا رہے ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئے، تمہارا ستیہ ناش ہو۔ یہ الفاظ اصحاب سیر نے لکھے، ان کا ترجمہ اصحاب سیر نے یوں کیا، وہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے اور بیڑیاں ڈالنے کا سوچ رہا، ڈال کے دیکھو، ان کے ماننے والوں کو پتہ چلا وہ ان کو وہاں سے نکال کے لے جائیں گے، تمہیں چھوڑیں گے بھی نہیں، کوئی اور رائے نکالو، کوئی اور تجویز سوچو۔ ایک نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں، جہاں مرضی جائے، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی کم از کم۔ پھر شیطان نے اس پہ کہا تمہیں یہ نہیں پتہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کے لب سے بات نکلتی ہے کسی کے کان میں پڑتی پھر وہ پیچھے نہیں پلٹتا، تم نے دیکھ تو لیا، کون ایسا ہے جو اس کے پاس گیا اور پھر واپس آیا ہو؟ شیخ زماد ہوں، ابو طفیل عمر دوسی ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو گیا واپس تو نہیں آیا تمہارے پاس، تم نے بڑے بڑے بھیجے، تم یہاں سے باہر نکال دو اور وہ سارے باہر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لے تو تم کہاں جاؤ گے پھر؟ یہ بھی اس نے مسترد کر دی۔ ابو جہل ظاہر ہے جو دماغ کا جتنا زیادہ جس میں گند ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ مشورہ دے گا نا اس طرح۔ ابو جہل کہنے لگا میرا خیال ہے ایسا کیا جائے، ہر قبیلے کا ایک جوان منتخب کیا جائے اور اس کو، اور ایسا بندہ جو تلوار کا دھنی ہو، ماہر ہو، اس کو، اور سارے مل کر حملہ کریں اور سب کی تلواروں سے کوئی نہ کوئی زد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو پہنچے، اور جب سب کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر کوئی یہ ان کا قبیلہ ہے تو نہیں ایسا کہ ہم سے مقابلہ کر سکیں، ہم سارے مل ملا کر سارے قبائل بنو ہاشم کو دیت دے دیں گے، یہ ہمارا کیا کر لیں گے۔ تو بنو ہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تو کچھ رہا بھی نہیں ہے ان کے پاس، حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے، باقی رفقا نہیں ہیں، اکیلے ہیں، تنہا۔ ظاہری اسباب بھی تو دیکھیں نا، آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی انبیاء کو تو فلاں جگہ پر بھی معجزات کی مدد آئی، انبیاء کو تو فلاں جگہ پر بھی معجزے ملے، اولیاء اللہ کو کرامتیں ملی، لیکن نہ ہم معجزے کا فلسفہ سمجھ سکے نہ ہم کرامت کا فلسفہ سمجھ سکے۔ ہم نے انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات انہی کو بیان کرنے پر اپنا سارا زور دے دیا، کاش کہ ہم امت کو، نسل انسانی کو یہ سمجھا سکتے کہ معجزہ یوں ہی نہیں آ جاتا، معجزہ آنا ہوتا تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اے حبیب اگر آپ کا رب چاہتا یہ سارے مسلمان ہو جاتے، تو حضور دعا کرتے یا اللہ معجزہ دکھا دے یہ سارے مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی نہ کرنا پڑے کام، کوئی تکلیف ہی نہ اٹھانی پڑے۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ حضرت آج ہم باتیں کرتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں پڑھتا رہا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں ایک جگہ بھوک کی وجہ سے چلا گیا جہاں پر کچرا روڑی کا ڈھیر تھا، وہاں پر چند درویش مسکین کھانا تلاش کر رہے تھے، میں وہاں پر گیا تو میں نے کہا یہاں تو پہلے یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، کہیں میں ان لوگوں کا حق نہ کھا لوں، واپس پیچھے آ گئے۔ بھوک اور مفلسی کس اللہ کے ولی نے نہیں دیکھی؟ تو یہ مجاہدے ریاضتیں کرنے کے بعد ایک مقام آتا ہے، اس مقام پر جب وہ پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری کر دے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اعلان کرتے ہوں اور اگلے دن سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 13 سال کا سلسلہ ہے یہ، 13 سال کے سلسلے میں کون سی ایسی سازش ہے، کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں دی انہوں نے، آپ اس کے بارے میں کہیں کہ ہاں یہ تکلیف نہیں دی گئی۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا، مجھے اذیت دی گئی، مجھے ایذا دی گئی، اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ اب یہ سب نے آپس میں پلاننگ کر لی، اب جب یہ سارے کے سارے آپس میں معاملہ کرتے ہیں، ابو جہل نے جب یہ بات کی تو شیطان کہنے لگا ہاں یہ کی نا عقل والی بات۔ اب کیا ہوا، 100 بندے منتخب کیے گئے،
کتنے بندے؟ 100 بندوں کا انتخاب ہوا کہ جب رات تاریک ہو جائے گی نا تو پھر تم سارے گھیرا ڈال لینا۔ اب یہاں ان کا فیصلہ ہوا، یہاں دوپہر کے وقت ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں آنے جانے کا معمول نہیں تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ آتا ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ہمارے ہاں آئے جب کہ ابھی اس وقت آپ کے آنے کا معمول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر میں نے تم سے بات کرنی ہے، میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہ رہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سارے اپنے ہیں، یہاں سارے اپنے ہیں، یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ہوں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ سارے اپنے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کا معاملہ تو آپ یوں سمجھیں کہ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے، تو حضرت ابو بکر نے اس وقت ہی 2 مضبوط تازی جو طاقتور تن و من توانا اونٹنیاں تھیں وہ خرید لی اور 4 ماہ سے وہ ان کو تیار کر رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب پتہ چلا نا میں ہجرت کا مجھے، تو 4 ماہ انہیں ہو چکے تھے، 4 ماہ تک ان کو چارہ ڈالتے رہتے کہ ان کو میں ہجرت کے سفر کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارا معاملہ بتایا کہ اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں اور یہ ہمارے نکلنے کا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذن دے دیا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکلیں گے۔ رات یہ معاملہ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی، اس میٹنگ میں جو کچھ طے پایا تھا وہ کیا تھا؟ اس میں یہ پلاننگ ہوئی ساری کہ مکہ مکرمہ سے نکلیں گے، اور اسے انسانی آپ دیکھیں آج کام ہو رہا ہے اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جرنیل کی حیثیت سے، اب آپ انسانی نفسیات پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، سیرت کا کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں آپ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نصیحت اور کوئی ہدایت نہیں آپ پائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال اس بات کے کرنے سے پہلے مثال یہ ہے کہ ہم سب نے کہیں جانا ہے اور ہم نے جانا ہے لاہور، ہمارے جو بدخواہ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لاہور جانا ہے اور وہ ہمیں روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھی بھی سارے جا چکے ہیں۔ اب ہم سب بھی نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے جب نکلیں گے اور چوری چھپے نکل جاتے ہیں، ہمارے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل گئے، تو وہ پھر کہاں پر ڈیرا ڈالیں گے جا کے، ہمیں کہاں تلاش کریں گے؟ یہاں سے جو لاہور جانے والا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا مدینہ طیبہ ہے، لیکن اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ غار ثور میں جا کے ٹھہریں گے، یعنی جانا اس طرف کو ہے، غار اس طرف کو ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ انسانی نفسیات ہے کہ وہ جائیں گے وہاں اور ہم ہوں گے یہاں، ایک بات۔ دوسرا، کسی بھی انسانی، اگر آج سائنس نے اس بات پہ کیا، آپ دیکھیں 3 دن کا وقت دیا، سوگ 3 دن کا رکھا گیا کہ 3 دن کے بعد انسانی دماغ کے جتنے بھی جو سیل وغیرہ ہیں وہ سارے نئے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا ذہن بدل جاتا ہے اگر وہ اپنی سوچ کو دوسری طرف لگائے۔ تو ہمارے ہاں کے جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک انسان جو ہے وہ کسی ایک صدمے اور ایک دکھ کی وہ عظیم اوپر کی کیفیت میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے آئے۔ 3 دن یہ ہمیں تلاش کریں گے، جب یہ تھک جائیں گے پھر ہم غار ثور سے نکلیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پلاننگ تھی آپس میں۔ اب جسے چوری چھپے لے کے، جس کو اس ڈر سے چھوڑ کے جانا ہو کہ یہ مخبری نہ کر دیں، اس کے ساتھ کوئی اتنی گفتگو کرتا ہے؟ یہ سارا یہاں پر بیٹھ کے پلان ہو رہا ہے کہ 3 دن تک غار میں رہیں گے۔ اب ایسا کوئی ماہر تلاش کیا جائے جو صحرائی رستوں سے واقف ہو۔ ان کا نام تاریخ میں آتا ہے عبداللہ بن اریقط۔ اصل نام ان کا عبداللہ بن ارقد ہے، اصحاب سیر نے اریقط لکھا ہے لیکن اصل نام ان کا عبداللہ بن ارقد ہے۔ اصحاب سیر کہتے ہیں یہ کافر آدمی تھا، لیکن اپنی زبان کا اتنا پکا اور پختہ تھا، اس کے ساتھ یہ سودا ہوا کہ تم نے ہمیں راستہ بتانا ہے
اس کو بھی تو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی زبان کا، اپنی کمٹمنٹ کا اتنا پکا تھا، اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی اور اپنے قول کو نبھایا۔ یہ بھی تو 100 اونٹوں کا لالچ کر ہی سکتا تھا۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ کل بشرط زندگی چلیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس سفر سے ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا اور جو اس میں ہمارے لیے موتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا دامن ان موتیوں سے بھرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔